السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ ترکی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 98 افراد کورونا سے ہلاک ہوئے، جس کے بعد اس ملک میں کورونا سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 1403 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 4093 افراد کورونا میں مبتلا ہوئے، جس کے بعد ترکی میں کورونا سے متاثر ہونے والے افراد کی تعداد 65,111 ہو گئی ہے۔ صدر رجب طیب اردغان نے قوم سے خطاب میں کورونا کی روک تھام کے لیے اقدامات کا اعلان کرتے ہوئے کہا تھا کہ تا حکم ثانی 20 سال سے کم عمر کے شہری گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس سے قبل حکومت نے 65 برس سے زائد عمر کے شہریوں کے گھروں سے نکلنے پر پابندی عائد کی تھی۔ ترکی کے صدر نے اسی طرح 31 صوبوں میں گاڑیوں کے داخلے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ رجب طیب اردغان نے عوامی مقامات اور کریانہ سٹورز پر ماسک پہننے کو بھی لازمی قرار دیا تھا۔ ادھر برازیل کی 2 ریاستوں کے گورنرز کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ گورنر ولسن ویدل نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں بخار اور گلے کی سوزش کے باعث ان کی طبیعت خراب ہوئی تھی، جس کے باعث انہوں نے ٹیسٹ کروایا جو کہ مثبت آیا۔ پیراکا کے گورنر ہیل باربالو نے بھی کہا کہ انہوں نے اس کا ٹیسٹ کروایا جس کا نتیجہ مثبت موصول ہوا۔ دونوں گورنرز نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کورونا کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے گھروں میں رہیں۔ ادھر سعودی عرب کے اعداد و شمار کے مطابق خواتین کی افرادی قوت کی شرح 2.8% اضافہ ہوا ہے، جس سے ان کی تعداد 26% ہو گئی ہے۔ سعودی عرب میں بے روزگاری کی شرح میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوئی ہے اور وہ بدستور 12% برقرار رہی ہے۔ بے روزگاری کی شرح 12.9% سے کم ہو کر 12% ہو گئی ہے، جبکہ کل آبادی میں بے روزگاری کی شرح 5.7% ہے۔ ادھر امریکی فوج کے سربراہ جنرل مارک میلی نے کہا ہے کہ یہ قیاس آرائیاں ہے کہ کورونا کو چین کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا۔ انہوں نے نیوز کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ اس کو چین کی تجربہ گاہ میں حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر نہیں بنایا گیا۔ مارک میلی نے کہا کہ قیاس آرائیوں کا جنرل انٹیلیجنس حکام نے جائزہ لیا جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچے، مگر ٹھوس شواہد کورونا کے قدرتی ہونے کی جانب اشارہ کرتے ہیں۔ شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قدرتی طور پر ہی ماحول میں موجود تھا۔ دوستو، اس سے پہلے امریکی صدر ٹرمپ نے اس کو چینی وائرس کا نام دیا تھا۔ امریکی حکام نے یہ الزام بھی عائد کیا تھا کہ یہ چین نے لیبارٹری میں تیار کیا ہے، جبکہ چین کی جانب سے امریکی الزامات کی تردید کی گئی تھی۔ ادھر دنیا بھر میں لوگوں نے کورونا سے بچنے کے لیے آب زمزم کا استعمال زیادہ کر دیا ہے، جس میں شفا بتائی گئی ہے۔ اس کے علاوہ امام کعبہ نے بھی متاثرہ مریضوں کو آب زمزم پلانے کے لیے کہا تھا تاکہ اس سے بچا جا سکے، جبکہ مسلمانوں کی بڑی تعداد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کلونجی کا استعمال بھی کرنے لگی ہے، جس کے باعث کلونجی کی قیمت میں بھی خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ادھر اسرائیلی آباد کاروں کے ایک گروہ نے مغربی کنارے کے شہر بیت اللہ میں الخضر قصبے میں فلسطینیوں کے درجنوں زیتون کے درخت کاٹ ڈالے ہیں۔ گروپ نے زیتون کے تقریباً 50 درخت ضائع کیے ہیں جو کہ فلسطینی شہری محمد دادو کی ملکیت تھے۔ کورونا کی وجہ سے بیت اللہ میں لاک ڈاؤن کے باوجود اسرائیلی آبادکاروں نے فلسطینی زمینوں پر ان کی فصلوں کو بھی خراب کیا۔ ادھر شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی زیر صدارت سعودی کابینہ کا ورچوئل اجلاس ہوا، جس کے تحت انہوں نے نجی شعبے کی کمپنیوں کے ان کے ملازمین کی تنخواہوں کی ادائیگی کے لیے 9 ارب ریال کی رقم دینے کا حکم دیا تاکہ یہ کمپنیاں اپنے عملہ کو ملازمتوں سے فارغ نہ کر سکیں۔ ادھر اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ یہ وقت عالمی ادارہ صحت کے لیے امریکی امداد روکنے یا اس میں کمی کرنے کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اتحاد و یکجہتی اور بین الاقوامی برادری کے کورونا سے نپٹنے اور اس کے نتائج کو روکنے کے لیے مل کر کام کرنے کا ہے۔ عالمی ادارہ صحت اپنے عملے کو ہزاروں ارکان کے ساتھ دنیا بھر میں کورونا کی منتقلی کو محدود کرنے کے لیے خاص طور پر زیادہ کمزور ممالک کی رہنمائی، تربیت، طبی ساز و سامان کی فراہمی کے ذریعے مدد اور معاونت کر رہا ہے۔ اس لیے عالمی ادارہ صحت کے لیے امداد نہیں رکنی چاہیے، کیونکہ دوستو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم اس ویک سوچیں گے کہ امداد جاری رکھی جائے یا نہیں۔ ادھر کورونا کے پیش نظر دبئی حکام نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہاسپٹل میں تبدیل کر دیا ہے، جس میں مریضوں کے لیے 3000 بستر لگائے جا سکتے ہیں، اور اس کا مقصد ملک میں متاثرہ افراد کے لیے علاج و معالجے کے لیے سہولیات کو بڑھانا ہے۔ دبئی کے ہاسپٹلوں میں اس وقت 4000 سے 5000 بستروں کی سہولت موجود ہے۔
جسے 10,000 تک لے جانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ دبئی میں آنے والے دنوں میں مزید 2 فیلڈ ہاسپٹل تیار ہوں گے۔ متحدہ عرب امارات میں اس کے تقریباً 5,000 مریض ہیں اور 28 افراد اس سے جاں بحق بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی سرکاری و دیہی رہائش گاہ پر صحت یاب ہونے کے بعد مزید بہتر ہونے کے لیے وقت گزار رہے ہیں۔ ان کی طبی ٹیم نے انہیں فوری طور پر کام پر واپس نہ آنے کا مشورہ دیا ہے۔ ادھر ملک کو دوبارہ کھولنے کے معاملے پر امریکی صدر ٹرمپ اور ریاستوں کے گورنرز کے درمیان ایک بار پھر بحث چھڑ گئی ہے۔ امریکہ جہاں روزانہ کی بنیاد پر ہزاروں ہلاکتیں ہو رہی ہیں اور لاکھوں لوگ متاثر ہو چکے ہیں، ایسے سنگین حالات میں جب قبرستانوں میں لاشوں کو دفنانے کی جگہ ختم ہو گئی ہے اور ہاسپٹلوں میں بھی مزید مریضوں کو رکھنے کی جگہ نہیں بچی، امریکی صدر ٹرمپ لاک ڈاؤن میں نرمی کر کے ملک کو دوبارہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ملک کو دوبارہ کھولنے کے معاملے پر گزشتہ 2 روز سے امریکی صدر اور ریاستوں کے گورنرز کے درمیان بحث اور اختلافات جاری ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ملک کو دوبارہ کھولنے کے حوالے سے منصوبہ حتمی مراحل میں ہے، امریکہ شاید 1 مئی سے پہلے کھل جائے۔ صدر ٹرمپ کا مزید کہنا تھا کہ ہر ریاست کے گورنر کو لاک ڈاؤن کے خاتمے یا جاری رکھنے کا اختیار ہے، لیکن میں تو ملک کھول رہا ہوں۔ ادھر ہالی ووڈ کے اداکار ڈینی گولڈ مین اچانک دل کا دورہ پڑنے کی وجہ سے انتقال کر گئے ہیں۔ ادھر ایرانی صوبے البرز میں شہر اشتہارت میں جنوبی مغربی ایشیا کی ماسک تیار کرنے والی سب سے بڑی کمپنی کا افتتاح کیا گیا۔ اس کمپنی میں روزانہ 30 لاکھ ماسک اور 1 لاکھ N95 میڈیکل ماسک تیار کرنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح ملک میں میڈیکل ماسک کی پیداوار میں 1/4 اضافہ ہوگا۔ ادھر بھارت میں کورونا کے 1076 نئے مریض سامنے آنے سے متاثرین کی تعداد 11,555 سے تجاوز کر گئی ہے اور اس دوران مزید 38 افراد کے ہلاک ہونے سے ہلاک شدگان کی تعداد 397 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر پاکستان میں متاثرین کی تعداد 6,000 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 107 تک پہنچ گئی ہے۔ ادھر امریکی کانگریس کی اسپیکر نے ایران کے خلاف فوجی کارروائی سے متعلق صدر ٹرمپ کے اختیارات کو محدود کرنے کی قرارداد پر، جسے مارچ کے مہینے میں امریکی کانگریس سے منظوری ملی تھی، دستخط کر دیے ہیں۔ اس قرارداد میں جو 186 کے مقابلے میں 227 ووٹوں سے منظور ہوئی تھی، امریکی کانگریس کی اجازت کے بغیر ایران کے ساتھ کشیدگی بڑھانے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تاہم صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اس قرارداد کو ویٹو کر دیں گے۔ ادھر امریکہ میں خام تیل کی قیمتوں میں 6% کے قریب کمی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے اوپیک پلس ملکوں کی جانب سے پیداوار میں کمی بارے غیر یقینی اور مشکوک صورتحال ہے۔ ادھر چین نے کہا ہے کہ ملک میں کورونا کی 3 ویکسین کے کلینیکل ٹرائل کی منظوری دے دی گئی ہے۔ ٹرائل کا پہلا مرحلہ مارچ کے آخر میں مکمل ہو چکا ہے۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق یہ دنیا میں پہلی کورونا ویکسین ہے جو کلینیکل ٹرائل کے دوسرے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے۔ ادھر روس میں کورونا کی کوششوں میں معاونت کے لیے چینی حکومت کی جانب سے ایک طبی ٹیم 11 اپریل سے ماسکو میں ہے۔ چین نے کہا ہے کہ چین میں وبا کے ایک کٹھن مرحلے میں روس نے چین کو امداد فراہم کی تھی۔ اس وقت روس میں بھی وبا تیزی سے پھیل رہی تھی۔ چین روس کے احساسات کا مکمل ادراک کرتے ہوئے اس کی مدد کر رہا ہے۔ ادھر سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ میں کورونا کے نئے متاثرین کی تعداد میں کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ روز مدینہ منورہ میں مصدقہ متاثرین کی تعداد 50 ریکارڈ کی گئی۔ 7 افراد کورونا سے صحت یاب بھی ہوئے ہیں، جبکہ مرنے والوں کی تعداد 4 بتائی گئی ہے۔ مدینہ منورہ میں اس سے متاثرین کی تعداد 829 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں سے 29 ہلاک بھی ہو چکے ہیں، جبکہ 11 صحت یاب بھی ہوئے ہیں۔ ادھر برطانوی حکومت کورونا کے حوالے سے اٹھائے جانے والے اقدامات میں ایک بار پھر ناکام ہو گئی ہے۔ یومیہ 1 لاکھ شہریوں کے ٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا تھا، البتہ کئی روز گزر جانے کے باوجود بھی یہ ہدف پورا نہ ہو سکا۔ نیشنل ہیلتھ سروس کے 1 لاکھ کی جگہ یومیہ صرف 12,000 ٹیسٹ کر رہی ہے۔ اب تک مجموعی طور پر 3 لاکھ مریضوں کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، جن میں سے 93,873 کی رپورٹ پازیٹیو آئی ہے۔ ادھر روس نے کہا ہے کہ امریکہ کو کورونا کے موقع پر پابندیوں کو ہتھیار کے طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ روس نے امریکی پابندیوں کو غیر قانونی اور غیر انسانی قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ کورونا سے نپٹنے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہیں۔ ایران، وینزویلا، شام اور کیوبا پر امریکی غیر قانونی پابندیوں نے کورونا سے مقابلے کو مشکلات سے دوچار کر دیا ہے۔ ادھر سعودی عرب حکومت نے سعودیوں کے روزگار کے لیے 30 تا 50% سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ سبسڈی مکمل اور آن لائن ہر طرح کی ملازمت کرنے والے سعودیوں کے لیے ہے۔ یہ تمام نجی اداروں کے مقامی کارکنان کے لیے مقرر کی گئی ہے۔
سعودی ملازم کی تنخواہ کا 30 تھا 50% 2 برس تک اس فنڈ سے دیا جائے گا، بشرطے کہ سبسڈی والے ملازم کی تنخواہ 4 تا 15,000 ریال کے درمیان ہو۔ ادھر سابق امریکی صدر براک اوباما نے متوقع صدارتی امیدوار جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو بائیڈن میں وہ تمام خوبیاں ہیں جو ایک صدر میں ہونی چاہیے۔ وہ امریکہ کے سیاحتین دور میں قوم کو متحد رکھ سکتے ہیں۔ گزشتہ روز سینیٹر برنی سینڈرز نے بھی جو بائیڈن کی حمایت کا اعلان کر دیا تھا۔ ادھر امریکہ میں موسمی عوامل کے کرونا پر اثر انداز ہونے کے حوالے سے ایک تحقیقی مطالعہ جاری کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ ابھی تک اس بات کی کوئی نمایاں دلیل نہیں ہے کہ گرم یا سرد موسم کرونا پر اثر انداز ہوتا ہو، جبکہ دوسری جانب چین کی طبی سوسائٹی کا کہنا ہے کہ درجہ حرارت میں اضافے کے ساتھ کرونا بھی اپنی سرگرمیوں سے زیادہ بڑے پیمانے پر محروم ہو جاتا ہے۔ درجہ حرارت بڑھنے پر اپنی قوت کھو دیتا ہے۔ اس حوالے سے 56 ڈگری سینٹی گریڈ اس کو ختم کرنے کے حوالے سے بہترین درجہ حرارت ہے۔ چین میں شائع ہونے والے اس تحقیقی مطالعے میں 44,000 مریضوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ادھر وزیر اعظم مودی کا کہنا ہے کہ تمام لوگوں کو 3 مئی تک لاک ڈاؤن میں رہنا ہوگا۔ اسی دوران ہمیں اسی طرح نظم و ضبط پر عمل کرنا ہوگا جیسا کہ ہم اب تک کرتے آ رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگلے ایک ہفتے کے دوران کورونا میں مزید شدت پیدا ہوگی۔ 20 اپریل تک ہر قصبے، ہر تھانے، ہر ضلع اور ہر ریاست میں نگاہ رکھی جائے گی کہ وہاں لاک ڈاؤن پر کتنا عمل ہو رہا ہے۔ ادھر امریکی صدر ٹرمپ نے عالمی ادارہ صحت کی فنڈنگ معطل کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اپنے فیصلے کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے عالمی ادارہ صحت پر الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے چین میں کورونا کی وبا کے پھیلاؤ پر پردہ ڈالتے ہوئے حیران کن کردار ادا کیا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ حقیقت یہ ہے کہ عالمی ادارہ صحت معلومات بروقت حاصل کرنے، تصدیق کرنے اور ہمارے تک شیئر کرنے میں ناکام رہا ہے۔ وہ اپنا بنیادی کام کرنے میں ناکام رہے ہیں اور اس پر ان کا احتساب ہونا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عالمی ادارہ صحت نے اعلان کرنے میں جو تاخیر کی وہ بہت قیمتی وقت ضائع کرنے کا باعث بنی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔